الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمد عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ادھر بیٹھے ہوئے اندر آ جاؤ تاکہ آنے والے بیٹھتے جائیں. کسی کو تکلیف سے بچا لینا بھی ثواب ہے. تھوڑے ایسے آ جاؤ, مسجد ہی ہے یہ بھی, تاکہ آنے والے پیچھے سے بیٹھتے جائیں. قابل احترام بزرگ اور دوستوں, اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان, چاہے مرد ہو, عورت ہو, دیہاتی ہو, شہری ہو, کالا ہو, گورا ہو, عرب ہو, عجم ہو, ہر ایک اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. لیکن جب انسان اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا تو پھر ذلیل ہو جاتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے. میں اور آپ اس دنیا میں کس حیثیت سے بھیجے گئے ہیں؟ میری اور آپ کی اس دنیا میں کیا حیثیت ہے؟ اس لیے کہ انسان جب اپنی حیثیت سے کچھ زیادہ سمجھتا ہے تو مذاق کا باعث بنتا ہے, اور اگر اپنی حیثیت سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے تو پھر ذلت کا باعث بنتا ہے. مثال سمجھو, ایک آدمی کو شہر بھڑگاؤں کا کلیکٹر بنایا. اس کا کام ہے سڑکوں کا نظام ٹھیک ہو, اس کا کام ہے سرے عام جتنی شوچالیہ ہے ان کا نظام ٹھیک ٹھاک ہو, شہر کا نظام ٹھیک ٹھاک ہو. یہ اس کا کام ہے, یہ اس کی حیثیت ہے. لیکن یہ کیا کرتا ہے, روزانہ صبح اٹھتا ہے اور جتنی سرے عام بیت الخلا ہے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہے. تو ذلیل ہوگا. لوگ کہیں گے جو کام اس کے ذمہ ہے وہ تو کرتا نہیں, اور جو بھنگیوں سے مہتروں سے لیا جا سکتا ہے وہ کام خود کرتا ہے. ایک آدمی کلیکٹر کی آفس کا چپراسی ہے, کیوں اپنے آپ کو کلیکٹر سمجھتا ہے تو مذاق کا باعث بنے گا کہ ہے تو چپراسی, ہے تو پیون, اپنے آپ کو کلیکٹر سمجھتا.
جب آدمی اپنی حیثیت سے کچھ زیادہ سمجھتا ہے تو مذاق کا باعث بنتا ہے، اور حیثیت سے کم سمجھتا ہے تو ذلت کا باعث بنتا ہے۔ میں اور آپ محمدی ہے، میں اور آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی حیثیت معلوم ہونی چاہیے، ہم کس حیثیت سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، پیٹ نے کسی کو مزدور بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو ملازم بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو کاشتکار بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو ڈاکٹر بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو لائر بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو جمعدار بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو کلیکٹر بنایا ہے۔ تو یہ تو سارے کام پیٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور ضرورت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ضرورت کے لیے دنیا میں گھاس کاٹتے رہنا اتنا تو جانور بھی کر لیتا ہے۔ اپنی ضرورت کے لیے دنیا میں گھاس کاٹنا اتنا تو جانور بھی کر لیتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا آپ کے بھڑگاؤں شہر میں ایسا دن نکلا ہو کوا ہلمیل لے کر جا رہا؟ ارے کوے صاحب یہ کیسا دن نکلا، تم ہلمیل لے کر کیا کرے؟ پیٹ لگایا ہے، محنت کرنی پڑتی۔ کبھی ایسا دن دیکھا جنگل میں ساتپوڑیے کے آپ کے برانپور والا دیکھا کبھی؟ ہاتھی اینڈ بردرز، ہاتھی اور اس کے بھائی کی دکان، کیا کر رہے؟ کپڑا بیچ رہے۔ ارے ہاتھی صاحب تم کپڑا بیچتے ہو، کیا کرے؟ پیٹ لگایا ہے، مزدوری کرنی پڑتی۔ کبھی دیکھا جنگل میں شیر اینڈ سنس، شیر اور اس کے بیٹے کی دکان، کیا کر رہے؟ برتن بیچے۔ کبھی دیکھا؟ ارے بولو، دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھو گے۔ 17,999 مخلوق کو اللہ اپنے دست قدرت سے کھلاتا، ایک حضرت انسان کا بچہ ہے جس کو اسباب کے جال میں پھانس دیا۔ امتحان چل رہا ہے، کون ہمارا ہے، کون پرایا ہے، کون اسباب کا پجاری ہے، کون مسبب الاسباب کا پجاری ہے، کون دنیا کا پجاری ہے اور کون آخرت کا پجاری ہے۔ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے، اور نتیجہ یہ موت پر آؤٹ ہونے والا ہے، کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ ارے آج تو میرے آپ کے پاس اعمال کچھ نہیں، ایمان اتنا گندا ہے، ایمان اتنا کمزور ہے، ہم نے ایمان اتنا کمزور کر لیا، ہر جگہ ماتھا ٹیک دیتے، کسی نے کہا فلاں اچھا کرتا ہے، کسی نے کہا فلان اچھا کرتا ہے، وہیں چلے جاتے، دو کوڑیوں پر اپنا ایمان بیچ دیتے، اپنی باتیں بیچ دیتے۔ ارے یہ ایمان اتنا سستا نہیں تھا، یہ ایمان اتنا سستا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو اس کے بادشاہ نے پکڑ لیا ہے، آپ کو قیدی بنایا ہے، آپ کے سامنے جو ہے وہ تیل گرم کیا گیا ہے، گرم تیل کے اندر ایک آدمی کو ڈالا گیا ہے۔ ارے جو فرعون کی بیوی آسیہ کا قصہ نہیں پڑھتے کیا؟ او لوگوں تم تو پھر بھی مرد ہو، اس عورت کا ایمان دیکھو، اس عورت کا یقین دیکھو۔ آسیہ فرعون کے گھر کی بیوی ہے، فرعون کے گھر میں رہتی ہے، لیکن جب یہ کہتی ہے آمنتو برب موسیٰ و ہارون، میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئی، اب کتنا ظلم کیا، کتنا ظلم کیا، ظلم پر ظلم وہ خلقت پہ کرتا رہا۔ لیکن فرعون کی بیوی آسیہ کہتی ہے تجھے جو کرنا ہے کر لے، جتنا کر سکتا ہے کر لے۔
تو جو چاہتا ہے وہ کر لے، لیکن میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں اور آپ اپنے ایمان کے بارے میں جائزہ لیں۔ ہم تو اعمال کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، ایمان بھی بڑا کمزور ہے۔ ارے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنا کھڑے ہوئے، تیل میں آدمی ڈالا گیا اور بن کر باہر آ گیا، کہا اسی طرح تیرا حال کریں گے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سمجھنے لگے شاید ڈر گیا ہو، لیکن یاد رکھو آپ کی دھمکیوں سے ہم خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں، سر کٹا تو سکتے ہیں لیکن ایمان چھوڑ سکتے نہیں۔ صحابہ کا ایمان بھی ویسا ایمان تھا، اکیلے تنے تنا کھڑے، آنکھوں سے اشک بارے، اشک میرے آنسو میرے، وہ سمجھتے شاید ڈر گئے۔ وزیر آ کر کہتے ارے اسلام چھوڑ دو نا، بچ جائیں گے، اسی طرح حال نہیں ہوگا، آج رو کر کیا فائدہ۔ کہنے لگے اس لیے نہیں روتا کہ ابھی بھول جاؤں گا، اس لیے روتا ہوں ایک جان تھی اس کے راستے میں قربان ہو جائے گی، کاش کہ مجھے 100 جانیں ملتی، ایک نہیں دو نہیں 100 کی 100 جان اس پر لگا دیتا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے ہوں غازی۔ اور لوگوں اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، یہ دنیا کے خاطر تو 17,999 مخلوق کو اللہ اپنے دست قدرت سے کھلاتا ہے، ہم سب کو اسباب کے جال میں پھانس دیا ہے، ہم سب کا امتحان چل رہا ہے، کون ہمارا ہے کون پرایا ہے۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ہم محسوس کریں ہم کس حیثیت سے دنیا میں بھیجے گئے، ہم محمدی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام جس کام کو لے کر اس دنیا میں آئے تھے کہ قیامت تک کے آنے والا آخری انسان اور دنیا کے آخری کنارہ، اس میں بسنے والا ایک ایک انسان رب کریم کو پہچان لے۔ یہ میری اور آپ کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ جو بھی حضور کو ختم المرسلین کہتا ہے اور جو خاتم النبیین مانتا ہے، اس کے ذمے حضور والا کام آیا ہے۔ اور یاد رکھو دنیا میں کام پر نام ملتا ہے اور کام پر نام ملتا ہے۔ اس وقت ہم دنیا پر نظر ڈالیں، ڈالو نظر اور اچھی طرح سے غور کرو، 60 ملکوں کی حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کتنی؟ 60 ملکوں کی حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب چل پھر کر دیکھو، ڈاکٹرز، لائرز، ایم پی، ایم ایل اے، منسٹر، ڈی ایس پی، ڈی آئی جی، کلیکٹر آپ کو مسلمان ملیں گے۔ ہاں تو باطل نے ہمارے ایمانوں میں ایک خوف پیدا کیا ہے، ہمارے دلوں میں خوف پیدا کیا ہے۔ میں علل اعلان کہا کرتا ہوں تعداد میں ہم دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔
واحد مذہب اسلام ایسا ہے، فقیر اگر اسلام قبول کر لیتا ہے اور پہلی صف میں آ کر کھڑا ہوتا ہے، کوئی اس کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ ارے بولو، کر سکتا ہے؟ ارے میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں؟ سمجھ میں تو آ رہی ہے؟ ہاں؟ نہیں تو ایسا ہو دو آدمی بیٹھے تھے، سب چلے گئے، یہ دو آدمی بات سمجھ رہے، ایک نے کہا اللہ میں تو مائک والا ہوں، ایک نے کہا کرسی والا ہوں، باقی سب چلے گئے۔ ایسا تو نہیں؟ سمجھ تو رہے میری بات؟ ایک آدمی کسی برادری کا، کتنی نیچی ذات کا، اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ وہ لوگوں ہم یونٹی کے درس دیتے، ہم یونٹی کے پرچے لگاتے، دنیا تو پرچے لگاتی ہے، کائنات کے امام کر کے دکھاوے، ایسا یونٹی کا اور اکولیت کا سبق سکھایا ہے۔ بلال حبشی ہے، وہ لوگوں بولو کون ہے؟ بلال حبشی ہے، رنگ کے اعتبار سے کالے، ارے غلام ہے، غلام کے بیٹے، جس کا باپ بھی غلام، خود بھی غلام، کلر میں کالے، اسلام میں داخل ہو چکے، مؤذن رسول بن چکے، مکہ فتح ہوا ہے۔ کسی اور موقع پر فتح مکہ کی تاریخ بیان کروں گا۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، فتح ہو کر جب تشریف لائے، کائنات کے امام بڑی تواضع کے ساتھ داخل ہوئے، اور اس کے بعد عثمان کو بلایا ہے۔ یہ وہی عثمان ہے جس کے پاس کائنات کے امام گئے تھے جب آخری وقت تھا، مکہ المکرمہ کو چھوڑنا تھا، مدینہ تشریف لے جانی تھی۔ ارے بڑے پریشان کرتے تھے، بڑا پریشان کیا تھا، عثمان کو جا کر کہا تھا ذرا چابی دے دو، بیت اللہ میں 2 گانا ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نعوذ باللہ، عثمان نے کہا تھا چل نکل۔ کس کو؟ کائنات کے امام کو، ہم سب کے افسر کو، ہم سب کے امام کو، وجہ تخلیق کائنات۔ لیکن آپ نے فرمایا تھا عثمان یاد کرو اور یاد رکھنا، ایک وقت وہ آئے گا میری جگہ پر تو ہوگا، تیری جگہ پر میں ہوں گا، یعنی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ عثمان بعد میں اسلام لائے، فرماتے جب حضور نے یہ جملہ کہا تھا اسی وقت سے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ چابی حضور کے پاس جانی۔ اپنے تو اپنے غیروں کو بھی یقین ہوا کرتا تھا، اسی لیے تو آپ کو کہتے تھے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس سے پہلے یہ لوگ کہتے تھے انت صادق الامین، آپ سچے، آپ امانت دار ہیں، او حضور کے نام لیوا، او سرکار کے نام لیوا، ہم سب سرکار کا نام لیتے، ہم سب یوں کہتے ہم محمدی ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، بتاؤ تو صحیح تم میں کون کسی کو امانت دار کہتا ہے؟ ہم تو اپنی ذات کے امین میں رہے، دوسرے کا کیا کہے؟ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے ناسا کہتے کہتے۔ اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنے آپ کو جانو، خیری کونیت کا سبب دیتے، یونٹی کے پرچے لگاتے۔ ارے کائنات کے امام نے کہا تھا، مدینے تشریف لے گئے، لمبا قصہ ہے، جب واپس آئے فتح مکہ پر آئے اور مکہ کو فتح کیا ہے، آپ نے عثمان سے چابی لی۔
کون لایا؟ حضرت بلال کو بلایا، ارے اسی حبشی کو بلایا۔ ایک مرتبہ سیدنا بلال گلی سے جا رہے تھے اور نیچے دیکھے بڑے خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا، وفادار پیغمبر نے دیکھا، پیروکار پیغمبر نے دیکھا، رفیق ہجرت، رفیق جنت، یار غار، یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا۔ فرمایا بلال کیا بات ہے، بہت مسکراتے ہو؟ کہا ہاں اس بات پر مسکراتا ہوں، اگر محمد نہ ہوتے تو اس بلال کالے کو سیدنا بلال کون کہتا؟ تم تو خالی باتیں کرتے ہو، دنیا باتیں کرتی ہے۔ کائنات کے امام نے کر کے دکھایا، چابی اٹھائی بلال کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ بلال السنیا، بلال بلال اذان دیجئے۔ خیر میں تو اس پر عرض کر رہا تھا، کوئی ہو کسی برادری کا ہو، اگر کلمہ پڑھ لے اسلام میں داخل ہو جائے، پہلی صف میں کھڑا ہو، کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں ان کے اندر تو بہت گروپ ہے، براہمن اس کو اوپر نہیں آنے دیتا، براہمن آدیواسی فلا فلا، یہ سب کو جدا کرو، سب سے زیادہ تعداد ہماری ہے۔ یہود نصارہ مشرک ملحد یہ سب الگ ہو گئے تو سب سے زیادہ تعداد ہماری۔ کتنی تعداد ہے؟ 125 کروڑ سے زیادہ ہے۔ صحابہ کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ۔ ارے بولو کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ۔ لیکن ساری دنیا پر غالب تھے ہم 125 کروڑ، ساری دنیا میں ذلیل۔ عہدے ہمارے پاس ہے، ڈگریاں ہمارے پاس ہے، بینک بیلنس ہمارے پاس ہے، ایک عرب کے پاس اتنا مال ہے، آپ کے پورے شہر بھڑگاؤں کو 1 ارب پتی کم 1 ارب خرید لے۔ میرے اور آپ کے پاس کتنا ہے؟ ہم تو 500 روپے بھی کسی کو دے نہیں سکتے، ان کے پاس کتنا ہے اور وہ کتنا دیتے ہیں وہاں جا کر دیکھو۔ ہے اتنا ہے، ملک ہمارے پاس، عہدے ہمارے پاس، ڈگریاں ہمارے پاس، تعداد میں 125 کروڑ سے زیادہ، لیکن ساری دنیا میں ذلیل ہے۔ وہ 1.25 لاکھ ساری دنیا پر غالب تھے، ہم 125 کروڑ ساری دنیا میں ذلیل۔ بھائی پاگل آدمی ہے، ایڑا ہے، اس کا تو سوال ہی نہیں۔ لیکن جس کو اللہ نے عقل دی اس کو سوچنا چاہیے کیا بات تھی۔ وہ 1.25 لاکھ ساری دنیا پر غالب، ہم 125 کروڑ سے زیادہ، ساری دنیا میں ذلیل ہے۔ سوچنے پر پتا چلا وہ امتیازی کام جو حضور کی نیابت میں اس امت کو ملا تھا، امت نے اس کام کو چھوڑ دیا اور دنیا کو نمبر 1 پر رکھا اور دین کو نمبر 2 پر ڈالا، تو اللہ کا غیبی نظام ہمارے خلاف ہو گیا۔ وہ 1.25 لاکھ انہوں نے دنیا کو نمبر 2 پر ڈالا اور دین کو نمبر 1 پر رکھا، اللہ کا غیبی نظام ان کے ساتھ ہو گیا۔ 313 ہے، 4 دن کے بعد 17 رمضان آئے گا، بدر کا دن، یوم البدر 313 ہے، ہزاروں پر غالب کر کے دکھا دیا۔ اس لیے ہم اپنے کام کو سمجھے
दुनिया में काम ही पर नाम मिलता है और काम ही पर दाम मिलता है। एक आदमी आपके भड़गांव का मिलिट्री में, अब वो आया अपनी बहन की शादी के लिए 2 महीने की छुट्टी लेकर। अचानक सरहद से उसको फोन आया कि देखो भुज सरहद से पाकिस्तान हमलावर हो गया, तुम अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो। वो सारे भड़गांव वालों को जमा करे, उनको अपनी वर्दी बताए, देखो तुम जानते हो ये मिलिट्री की वर्दी है, ये मशीन गन है मिलिट्री का, और मैं मिलिट्री में हूं, और मैं अपनी बहन की शादी के लिए आया। सारे अक्लमंद क्या कहेंगे, ये वर्दी तेरे काम की पहचान है, तेरा काम नहीं है। ये मशीन गन तेरे काम की पहचान है, तेरा काम मुल्क के खातिर जान देना। तेरा काम मुल्क के खातिर जान देना है। अगर अभी तू ड्यूटी पर नहीं गया तो कल को तू देश का गद्दार समझा जाएगा और सूली पर चढ़ाया जाएगा। तो पहचान ये काम की तरफ रहबरी करती। हम सब भी मुसलमान होने की पहचान लेकर बैठे, और इकबाल का तो दावा है, शोरे हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। इकबाल का तो दावा है, मुसलमान खाई का। तो ये जितने मरे क्या गंगाराम थे? कौन थे? दावा करो तो दलील देनी पड़ेगी। इकबाल ने दलील दी, वो समय तुम हो नसारा तो तमद्दुन में गलूब। तुम्हारी वज़ाकथा जो है वो तो नसारा जैसी, और तुम्हारा रहन सहन ये मुल्हिदों जैसा है। 7 महीने हमल ठहर जाए तो गैरों के यहाँ खोड़ा भरा जाता है, मुसलमान के यहाँ गोद भरी जाती है। अरे ऐसा ही होता है, बोलते नहीं आप। बोलो, सब रोजेदार है, हम नहीं रखा है। अरे बोलो जरा, मुल्हिदों के यहाँ 7 महीने में खोड़ा भरा जाए, मुसलमान के यहाँ गोद भरी जाए। मुशरिक और काफिर सर पर चोटी नहीं रखे, मुसलमान चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखे। काफिर की शादी में भी ढोलक, मुसलमान की शादी में भी ढोलक। काफिर की शादी में भी होटल और मुसलमान की शादी में भी होटल। अरे देखा है आपने? है? खाना खाया, उसके बाद एक आदमी टेबल पर बैठा है, उसके पास मुखवास है, मुंह साफ करने की बहुत सारी चीज। वो बज़बाने हाल कहता है, हमारी होटल का खाना खाया है, बिल पेमेंट करके जाओ। गैरों की शादी में भी होटल, मुसलमान की शादी में भी होटल। गैर गणपति में नाचे, मुसलमान मुहर्रम में नाचे। पल फर्क बैनहुम, दोनों में क्या फर्क है? इसीलिए इकबाल कहते हैं, वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनून। ये मुसलमान जिसे देखकर शर्मा यहूद, हमें देखकर तो यहूद भी शर्माता है कि मुसलमान का बच्चा इतना आगे निकल गया। और याद रखो, किसी कौम को खत्म करने के लिए उससे उसके रुपये पैसों को छीनने की जरूरत नहीं होती। अगर किसी कौम को खत्म करना है तो उस कौम की माशरत को खत्म कर दो, कौम खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कहा करता हूं, हमारे सिख भाई हैं, मुल्क में कितने हैं? 2%। बस
اس سے زیادہ نہیں. لیکن پی ایم ہے اپنی پہچان کے ساتھ, سی ایم ہے اپنی پہچان کے ساتھ ہے, اپنی معاشرت کے ساتھ ہے, بھنگی ہے اپنی معاشرت کے ساتھ ہے. دنیا کی کوئی طاقت کو ان کو ختم نہیں کر سکتی. 100 سال کی بوڑھی جو بازار میں بیٹھی ہو, جس کی بھویں لٹک گئی ہو, اس کو پوچھو ماں جی کون جا رہا ہے, وہ بھویں اٹھاتی ہے اور یوں کہتی ہے پولیس والا جا رہا ہے. اس کی وردی بتاتی ہے کہ پولیس والا جا رہا ہے. اتنے میں کوئی دودھ والا گزرا, پوچھو اماں کون جا رہا ہے, وہ بھویں اٹھاتی ہے اور کہتی ہے گوالا جا رہا ہے. اس کا مستقل ایک لباس ہے, لیکن 100 میں مسلمان پہچانا نہیں جاتا. جن یہود اور نصارہ نے کائنات کے امام کو بڑی تکلیفیں پہنچائی, اتنی تکلیف پہنچائی, اتنی تکلیف پہنچائی. اور مسلمانوں ہم کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے. ارے جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کو کوئی تکلیف پہنچائے وہ دشمن لگنے لگتا ہے. ہم تو آج بھی یہود کو دشمن نہیں بناتے, انہی کا کپڑا خرید کر پہنتے, انہی کا ٹی شرٹ پہنتے, انہی کی اسٹائل مارتے, انہی کی اسٹائل میں رہتے. وارے مسلمان, وارے مسلمان, زبان سے حضور کا دم بھرتا ہے اور دل سے یہود کا وفادار ہے. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. ہم تو زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اندر میں کچھ نہیں. بولنا اور زبان سے کہنا تو غیر مسلم بھی پڑھ سکتے, طوطے کو بھی رٹایا جا سکتا ہے. ارے ایک پنڈت جی تھے, کون تھے, میری بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, میں ایسی کام کی بات کرتے ہیں, ہم کام پہ لگ جاؤ. کام ہمیں کیا کرنا, ہم اس وقت ذلیل ہیں اور مار کھا رہے ہیں. اگر ہم دنیا کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں اور دنیا میں عزت پانا چاہتے ہیں, اللہ نے کہا ہے من عمل صالحا, بس تم ایمان لاؤ, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض, ہم تم کو اس زمین کا بادشاہ بنائیں گے. انتم العالون ان کنتم مؤمنین, مسلمانوں ہم تھے ان کو درس دینے والے, ہم سپہ سالار تھے, ہم کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے, ہم نے دنیا کو سب کچھ سکھایا. افسوس ہوتا ہے اور بہت افسوس اور رونا آتا ہے کہ جو قوم لوگوں کو ہدایت کے لیے آئی تھی اور لوگوں کو راستہ بتانے آئی تھی, آج ہم اتنے بھٹک چکے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمارے حضرت جی مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے انگریز اس راستے پر چلا ہے اور ایک حد تک چلا ہے, اور اتنا چلا کہ بالآخر اس کو سمجھ میں آ گیا اس راستے پر ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں. جب وہاں پہنچ کر اس کو ناکامی نظر آئی, بہت غصہ آیا, اس نے تھوکا اور تھوک کر واپس چلا آیا. اب مسلمان اسی راستے پر چل رہا ہے. نوجوانوں کیا ان کا تھوک چاٹنے جا رہے, ہم ان کا تھوک چاٹیں گے؟ ہمارے پاس اپنا مذہب ہے, اپنا شعار ہے, اپنی معاشرت ہے, ہم اپنی معاشرت میں رہیں. مسجد میں آتے ہیں ٹوپی تک نہیں, ہر چیز میں بہت ہوشیار ہے مسلمان. اس کو یہ پوچھو 100 کا 200 کیسے ہوتا ہے, 200 کا 400 کیسے ہوتا ہے,
500 کا 1000 کیسے ہوتا ہے اس کو سب معلوم ہے. گھر سے نکلتا ہے گاڑی کی چابی نہیں بھولتا, موبائل نہیں بھولتا, خالی بھولتا ہے تو ٹوپی بھول جاتا ہے. چلو بھائی مسجد والوں نے ذرا انتظام کر دیا اور ٹوپی رکھ دی ٹوکری بنا کے. اب اتنا بھولا ہے کہ مسجد کی ٹوپی پہن کے نماز پڑھتا ہے اور مسجد کی ٹوپی کے ساتھ گھر چلا جاتا ہے. ارے مسجد کی ٹوپی آ گئی. ایسا ہی ہوتا ہے. دین کے کام میں بہت بھولا ہے. جی کیا کریں گے ہم, کیا کریں گے, تو تم کچھ ہی نہیں کرو گے. کام کرنا شروع کرو, زبان پر مت رکھو, دل سے حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت کرو. تو میں عرض کر رہا تھا طوطا پالا تھا پنڈت جی نے اور طوطے کو سکھا رکھا تھا جب بھوک لگ جائے تو طوطا کہتا تھا رام رام کھانا دو. اب ایک دن پنڈت جی کو باہر سفر میں جانا تھا. سامنے مولانا رہا کرتے تھے, امام مسجد رہا کرتے تھے, امام صاحب رہا کرتے تھے. پنڈت آیا کہنے لگا آپ سے زیادہ امانت دار کوئی معلوم نہیں ہوتا. او مسلمانوں, ایک زمانہ ہمارے باپ دادا کا ایسا گزرا ہے, صحابہ کا ایسا گزرا ہے, رمضان گزر چکا ہے. رمضان کے بعد ایک یہودی حضرت ابو ہریرہ کے پاس آتا ہے یا حضرت ابو دردہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مجھے لمبا سفر ہے, سفر کرنا ہے, میری جوان بیٹی گھر میں تمہارے پاس بطور امانت چھوڑ کر جاتا ہوں. صحابی کہنے لگے بھائی جوان بچی یہاں, معاف کرنا معاف کرنا. 50 سال 55 سال 70 سال دیکھتے دیکھتے آنکھیں چڑیا گئی, کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے. ارے چلتے چلتے پیروں میں درد آ گیا اور گالوں کی چوڑیاں پڑ گئی. لیکن چوراہے پر بیٹھ کر ہر آنے جانے والی ماں بہن کو تاکتا ہے کس کی بیٹی کہاں گئی, کس کی بہن کہاں گئی. تو تجھے کس نے کلیکٹر بنایا بغیر تنخواہ کا مزدور؟ ہم کو ہر ایک کی پڑی ہے. اپنی بات کرو, اپنی دن رے دن اپنی دن, پرائی دنیا کا پاپ نہ بن. تیری گود میں 4 بلولے, سب سے پہلے اس کو چن. اوروں پہ موت رشتے لیکن جو کھولی, اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب پایا. بوڑھا ہو گیا, جڑیا پڑ گئی, ارے قبر میں پیر چلے گئے لیکن بری عادت نہیں گئی. کبھی چوراہے پر بیٹھتا ہے, ارے مسجد میں بیٹھا کر مسجد کا کھوٹا بن جا, لیکن کیا کرتا ہے چائے کی ٹپری پر بیٹھتا ہے, پان کی ٹپری پر بیٹھتا ہے, ہر آنے جانے والی کا حساب رکھتا ہے. اور یہاں صحابہ کا رمضان گزرا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے, کون کہتا ہے؟ یہودی کہتا ہے میری بیٹی تمہارے پاس چھوڑ کر جانا چاہتا, میرا لمبا سفر ہے. کہا بھائی یہاں کہاں چھوڑ کے جاؤ؟ تو کہنے لگا اس لیے چھوڑ کر جاتا ہوں, ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے, ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک میں نے دیکھا ہے تم اپنی حلال اور جائز بیوی کے قریب نہیں جاتے, تو یہ تو پھر بھی حرام ہے. رمضان صحابہ کا جاتا تھا, غیروں پر اثر چھوڑ جاتا تھا.
ہمارا رمضان جاتا ہے، ہم پہ اثر نہیں چھوڑتا. ارے ہم پہ اثر چھوڑتا ہے. جو گاڑی رمضان کے مہینے میں مسجد کے باہر ہوتی تھی، عید کے دن سنیما کے تھیٹر پر، ارے بھائی یہ گاڑی کا مالک بدل گیا یا گاڑی کسی کو بیچ دی یا نمبر یا میں غلطی کر رہا ہوں، اللہ سب صحیح ہے. اصل میں وہ رمضان تھا تو رمضان میں اتار ہوتا ہے. اتار، ارے اتار جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ڈھلان. ڈھلان ڈھلان ہوتا ہے تو گاڑی بند کر دو، پیٹرول بند کر دو، نیوٹرل کر دو، گاڑی دوڑتی چلی جاتی. لیکن جہاں چڑھاؤ آیا وہاں رمضان ختم ہوا تو چڑھاؤ آ جاتا ہے. چڑھاؤ. رمضان ہمارا گزرتا ہے لیکن ہم پر اثر چھوڑ دیں. خیر تو غیر بھی بڑے امانت دار سمجھتے تھے. ارے ہمارے پروجوں کی زندگی ہی ایسی تھی، یہ الگ بات ہے، ہم بڑے ناشکرے نکلے. آج بھی وقت ہے، آج بھی سمجھ جاؤ مسلمانوں، اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو بنا لو. آج بھی تم دنیا کے بادشاہ بن سکتے ہو. خیر میں تو عرض کر رہا تھا، امام صاحب کے پاس آئے پنڈت جی اور کہا طوطا رکھو، چند دن کے بعد آؤں گا لے لوں گا. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے رکھ لو. اب جب کھانے کا وقت ہوا تو طوطا بولا رام رام. بولو ذرا کھانا دے. مولانا نے کہا اچھا یہ تو پکا مسلم پکا ہندو ہے. ایک لگائی دم پڑی سے پالا ذرا. بولے سیدھا سیدھا بول اللہ اللہ کھانا دے. مرتا کیا نہیں کرتا. یہ تو ٹھیک ہے کہ مرتا کیا نہیں کرتا، لیکن ہم تو زندے ہو کے بھی سب کچھ کر گزرتے ہیں. معاف کرنا، ایک پیالی چائے میں ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے. ایک بریانی کے کور میں، ایک 500 کی پتی میں ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی، گھبرانا من، سب بات پوری کر دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی جب تک مہمان کو دسترخوان پر نہ بلاتے کھانا تناول نہیں فرماتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ نے باتیں ارشاد فرمائی، اس سے نتیجہ نکالا ہے. علماء نے لکھا ہے، علماء نے نتیجہ نکالا ہے، اگر مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کتنی ہی پرمرکن غذا کھائی جائے اللہ اس کا حساب نہیں لیتے. مہمان کے ساتھ کھاؤ. مہمان آتا ہے 40 دن پہلے رزق پہنچ جاتا ہے. نظریں مت چراؤ، جی مت چراؤ، کھلاؤ لوگوں کو. ارے کھلانا شروع کرو گے، خیر کھلانے پر کیا ملتا ہے میں کسی اور موقع پر عرض کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی، مہمان کو بلاتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے تاکہ اس کھانے کا حساب نہ ہو. میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا پیسہ ہے. تو تیرا پیسہ ہے تو تیرے ابا کے گھر سے نہیں آئے، اللہ نے دیا ہے تو ملا ہے.
اللہ دیتے تو پیسہ تمہارے پاس آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں 1,00,000 آیا ہے 1,00,000 اپنی ذات پر خرچ کر دوں، نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے، ایک سوالی آئے سوال کرنے کے لیے۔ ارے لوگوں، اللہ والوں کے یہاں بھی سوالی آتے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کہ یہاں ایک سوالی آ گیا، سوال کرنے کے لیے چلا آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میرے 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں کی شادی کرنی ہے، ہاتھ پیلے کر رہے، لیکن میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں۔ آگے اچھا، آج تو ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، کل آ جانا۔ اللہ والوں کے یہاں کبھی عید کبھی باسی، کبھی روزی تو کبھی روزہ، کل آ جانا، دوسرے دن آنا، حضرت بیٹی کی شادی کرنا، ہاتھ پیلے کرنا، کہا آج بھی ہمارے پاس کچھ نہیں، کل آ جانا۔ تیسرے دن پھر آیا، حضرت نے کہا آپ بھی کچھ نہیں، لیکن تجھے واپس بھیجتے شرم آتی، ایک کام کرو ہمارے جوتے وہاں پڑے لے جاؤ۔ اب یہ جانتا تھا اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، ہم ہوتے تو 5 روپے کے جوتے تیرے، ایسے جوتے تو کہیں کتنے پھینک دیے، لیکن وہ عقل مند تھا، ہم اللہ والوں کو پہچانتے نہیں، عقل مند تھا، سمجھ گیا، اٹھائے جوتے اور جانے لگا، سوچنے لگا 2-5 روپے کے بیچ دیں گے جو آ جائے۔ ابھی نکلا خانقاہ کے باہر، امیر خسرو رحمت اللہ علیہ وہ بادشاہ کے دربار سے آ رہے تھے، بڑے شاعر تھے، شاعری کا کلام کہہ کر آ رہے تھے، تو بادشاہ نے آپ کو دنانیر کی تھیلی دی تھی۔ امیر خسرو نے دیکھا میرے شیخ کی جوتیاں، میرے پیر کی جوتیاں، دوڑے فوراً اور دوڑ کر جا کر اس سے کہا بھائی یہ جوتی تمہارے پاس؟ کہا نظام الدین اولیاء نے دی ہے۔ کہا یہ میرے شیخ کی جوتی ہے، مجھے دے دے۔ لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ بیچو گے؟ تو کہا اس کا کیا آئے گا؟ کہا دیکھو اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا، یہ میرے شیخ کی جوتیاں۔ ہم سب اہل سنی والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے یہاں پیری مریدی کی رواں ہے، جائز، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہونا، اور پھر اس کا پہلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ مرید پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے، شیخ میں فنا ہو جاتا ہے، پھر فنا فی رسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اللہ میں فنا ہوتا ہے۔ ابھی ابتدا تھی امیر خسرو کی، کہنے لگے یہ میرے شیخ کی جوتیاں ہیں، اس کی قیمت ساری دنیا ادا نہیں کر سکتی، لیکن میرے پاس یہ دنانیر کی تھیلی ہے، تو چاہے تو رکھ لے اور یہ جوتیاں مجھے دے دے۔ دیکھا اللہ والوں کی الٹی، ارے بولو، لیکن شریعت کے خلاف نہیں کرتے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے، اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی بولے تو نماز بھی نہیں پڑھے، گانجا پیے، سرنگی بجائے، میوزک بجاتے اور پھر کہتے ہیں ہمارے روح کی غذا۔ نادانو، جو چیز حرام ہے وہ روح کی غذا کیسے ہو سکتی؟ تو پیری مریدی بھی رواں ہے، لیکن اس میں غلط راستے ایسے چل پڑے تو ہماری پیری مریدی بدنام ہو گئی، لیکن ہمارا سلسلہ الحمدللہ بہت اچھا۔ خیر، تو
امیر خسرو نے کہا مجھے دے دو. اس نے دنانیر کی تھیلی لے لی, امیر خسرو کو جوتیاں دے دی. حضرت کی جوتی اٹھائی, اپنے سینے سے رکھی اور سینے سے لگائی, اور سینے سے لگا کر چلتے چلتے حضرت کے دربار میں پہنچ گئے. دربار میں داخل ہوتے نظام الدین اولیاء دیکھتے کہ امیر خسرو آ رہے, یہ وہی امیر خسرو ہے. ان کے ابا حضرت سے بیعت تھے. باپ کہا کرتے تھے بیٹے امیر خسرو کو, او بیٹا ہمارے شیخ کی خدمت میں چلو, کیونکہ بہت سے لوگوں کو پیری مریدی سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی فرماتے ہیں خشک مولوی کو تصوف سمجھ میں نہیں آتا, اور ہمارے حضرت والد صاحب فرماتے تھے خشک تبلیغی کو تصوف سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے ساتھی گلو کر جاتے دعوت کے, نہیں خالی دعوت کی ہی محنت ہے. نا بھائی, دعوت بھی ہے, تعلیم بھی ہے, تزکیہ بھی ہے, تینوں ایک دوسرے کی معاونت سے چلے, ایک دوسرے کی مدد سے چلے. خیر مجھے دو چار باتیں پیچھے پوری کرنی ہے. امیر خسرو کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے شیخ کے پاس چلو, ہمارے حضرت کے پاس چلو. وہ کہتے تھے تمہارا شیخ تو بڑا دنیا دار ہے. بعض لوگ اللہ والوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں نجا ظاہر پرستی پر, اگر عقل ہوئے ناداں, چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا. خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ یہ نہیں کیا. ایک آدمی بیعت ہونے کے لیے پہنچا تو اس زمانے میں استبل ہوتے تھے, گاڑیوں کا زمانہ نہیں تھا, گھوڑے پر, گدھوں پر, کھچر پر لوگ اللہ والوں کے پاس بیعت ہونے کے لیے آتے تھے, ان سے منسلک ہونے آتے تھے. گیا تو جو گھوڑے باندھنے کا جو کھوٹا ہوتا ہے, جو کیلا ہوتا ہے, کیل, وہ سونے کی میخیں گڑی تھی. اس نے دیکھا تو کہا ہو یہ پیر تو بڑا دنیا دار ہے, یہ پیر تو بڑا دنیا دار ہے, چلو اس سے بیعت نہیں ہونا. واپس چلنا شروع کیا, لیکن اب اس گلی سے اس گلی, اس گلی سے اس گلی, اس گلی سے اس گلی, باہر جانے کا راستہ ہی نہیں ملتا. کسی عقلمند سے ملاقات ہو گئی. ہماری ملاقات بھی ہوتی ہے تو بے وقوف سے ہوتی ہے. ارے کس سے بولو, ہم بے وقوف, اور جس سے ملاقات ہوتی ہے وہ مہا بے وقوف. دو آدمی تھے دوست, ایک بے وقوف, ایک ارے بولو ذرا بولو, ایک مہا بے وقوف. دونوں دریا کنارے ٹہل رہے تھے تو وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا, سوچنا, کیا بولتے آپ, سوچنا. جو مرتے کو, جو ڈوبتے کو نکالے اس کو 1000 روپے انعام. کتنا؟ تو وہ مہا بے وقوف کھائی. تو بے وقوف نے سوچا اس کو اپنے بنا ڈالتے. تو اس کو کہا تو ڈوب گیا, میں تیرے کو نکالوں گا, 1000 ملیں گے, 500 میرے, 500 میں. ذرا زور سے بولو, 500 تھے. اس نے بولا ہاں دادا چل رہا. وہ مہا بے وقوف گیا اندر دریا میں. جیسے اندر گیا پھر باہر آیا. اٹھا لے بھائی, نہیں. اب پھر گیا, پھر باہر آیا. او بھائی بات ہوئی تھی اپنی, آدھا تیرا آدھا میرا. اب لاسٹ اینڈ فائنل مرتبہ باہر آیا, 3 دفعہ اندر لیتا, پھر اندر. اب تیسری مرتبہ جب باہر آیا, بھائی پورے تو لے لینا, نکال تو لے. تو وہ بولتا اصل میں دادا تو اندر گیا نا, پھر دوسرا موڑ میں نے پڑھا
جو مرے کو نکالے 2000 انعام. اب تو مر, میرے کو تیرے مرنے جینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میری تو اپنی دنیا بننی چاہیے. مسلمانوں, بات تو ہنسنے کی ہے, لیکن سوچو جس دنیا کے خاطر, جس بیوی بچوں کے خاطر ہم اپنا جان مال سب کچھ کھپا رہے, کوئی ایک نیکی دینے والا نہیں. خیر, تو بات یہ عرض کر رہا تھا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بارے میں. اب یہ آئے تو ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا. عقل مند سے ملاقات ہوئی, کہا کیا بات ہے؟ یہاں وہ خواجہ عبید اللہ احرار کو وہاں بیعت ہونے آئے تھے, لیکن وہ پیر تو دنیا دار ہے, بیعت نہیں ہونا, واپس جانا. وہ عقل مند تھا, اس نے کہا بھائی بیعت ہونا نہ ہونا یہ دوسرے نمبر کی بات ہے, جب اللہ والوں کے پاس آئے ہو تو ان سے مصافحہ تو کر کے چلے جاؤ. اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ جب اللہ والے کے پاس آئے یہ تو مصافحہ کرے. واپس آیا, جیسے ہی حضرت کے پاس آیا وہ بات حضرت کے دل پر کھول دی گئی. اللہ والوں کے دل آئینہ ہوتے ہیں, تصور سے میرے دل میں اجالا کر لیا میں نے, جو آنکھیں بند کر لی تو نظارہ کر لیا میں نے. اللہ والوں کے دل آئینہ ہوتے ہیں. جیسے ہی آیا حضرت نے فرمایا عزیز من, یہ جو سونا جو مٹی میں گڑا ہے اس سونے کی قیمت ہمارے نزدیک اگر مٹی سے ذرا زیادہ ہوتی تو یہ مٹی میں نہ گڑتا, ہمارے دل میں گڑ جاتی. یعنی ہمارے نزدیک مٹی اور سونا دونوں برابر. تو امیر خسرو بھی ظاہر کو دیکھتے تھے, کہا تمہارا پیر تو دنیا دار ہے, اس کے وہاں تو لنگر چلتا. اچھا, ایک دن کسی طرح باپ گھیر گھار کے گیا اور پھر حضرت کے پاس بٹھا دیا. نظر سے وہ عشق کی شراب پلاتے. تھوڑی دیر کے بعد کھانے کا وقت ہوا, لنگر شروع ہوا. حضرت کا دسترخوان لگایا گیا, دسترخوان لگ گیا. امیر خسرو بھی بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں حضرت کا دسترخوان لگا. حضرت نے فرمایا امیر خسرو آج ہمارے دسترخوان پر کھانا کھاؤ. تیار ہو گئے. اللہ والوں کے ڈر کے روٹی کے سوکھے ٹکڑے, لوگ کھانے کو تیار ہو جاتے, ترستے ہیں. خیر کسی اور موقع پر عرض کروں. تیار ہو گئے, بیٹھے, کھانا آیا. 2 دن کی باسی روٹی کے ٹکڑے اور سالن کی جگہ نمک کی کنکریاں آئی. پھر فرمایا امیر خسرو سنو, یہ جو کھانا ہے وہ زائرین کے لیے پکتا ہے, اور یہ جو کھانا ہے وہ ہمارا کھانا ہے, اور وہ بھی اللہ ان زائرین کی برکت سے کھلاتا ہے. عاشق ہو گئے, اور جو ہے ایسے عاشق ہوئے کہ جوتیاں اٹھا لی اور سینے سے لگا لی. ارے یاد آ گیا آپ کو؟ ایسا تو نہیں کہ آپ بھول رہے ہیں. ایک دم سے اندر میں داخل ہوئے, جوتیاں سینے کو لگائے. نظام الدین اولیاء نے دیکھ لیا, محبوب سبحانی نے دیکھ لیا اور کہا کہ کیا بات ہے, آج امیر خسرو اپنی جوتیاں لے کر آئے. جلدی سے اٹھے اور انہیں سینے سے لگایا, اور پھر جو ہے وہ اتنی دعا دی اور ایسی معرفت عطا فرمائی اور ایسی نسبت عطا فرمائی,
ایسی توجہ ڈالی کہ امیر خسرو کو اتنا بڑا اللہ والا بنا دیا. اللہ والوں کے پاس مانگنے والے آتے. عبداللہ بن عمر کی بات نقل کرتا تھا. مانگنے والا چلا آیا, سائل چلا آیا, آ کر سوال کرنے لگا, او لوگوں تمہارے یہاں سائل آئے تو سوال کرے, اس کی عزت نفس کو سنبھال لینا. ہاں کوئی دھندا داری ہو تو الگ بات ہے, لیکن کوئی واقعی ضرورت مند ہو, کوئی سوال کرنے آئے تو سوالی کو واپس نہ لوٹانا. عبداللہ بن عمر کو آ کر کہنے لگا سوالی, کہا بھائی دیکھ اپنے بھی تیرے جیسے کٹ کے آدمی ہیں, اپنے پاس بھی کچھ نہیں ہے, لیکن سخی کے 3 درجے دے دے, دلا دے یا دینے والے کا گھر دکھا دے. اب یہ فقیر کو کہنے لگے میرے پاس تو کچھ نہیں, لیکن ایک گھر کا راستہ بتاتا ہوں, اس گھر سے کوئی واپس نہیں ہوا. حضرت عثمان کا گھر بتا دیا, وہ ذوالنورین کا گھر بتا دیا, عثمان کے گھر کی طرف اشارہ کیا. سائل وہاں پہنچا, دروازے پر پہنچا ہے, پرانے دروازے تھے, دیوار میں پھٹن لگی ہوئی تھی, اندر سے آواز آتی ہے, تھوڑے سے جھگڑے کی جیسی آواز ہے. وہ رک گیا, سائل سننے لگا کیا بات ہے, تو اندر میں بیوی کو شوہر کہتے تو نے آج رات میں دیے کی بٹی موٹی کر دی, نتیجے میں چھٹاک پر تیل زیادہ جل گیا. اب یہ سوچنے لگا یا تو چھٹاک پر تیل کا مسئلہ, ابو کو سوال کرنے آئے. واپس آیا, عبداللہ بن عمر نے دیکھا آئے, بھائی کہاں جا رہا, تم کو بھیجا تھا وہاں, گیا تھا وہاں تو 50 گرام تیل کا مسئلہ ہے. بولے تیرے کو کس نے بولا ادھر ادھر کی بات کرنے کا, تیرے کو جتنا بولا اتنا کر, ہم بھی وکیل بہت ہیں. وکیل کو دیکھ, کوئی یا LLB وکیل ہو تو وہ ناراض نہ ہو, یہ دوسرے وکیلوں کی بات ہے. وکیل بہت ہے. وہ بیچارہ ایک تیل نکالنے والا, جانتے پہلے بیل کے ذریعے سے تیل نکالا جاتا تھا. اس کا بیل چل رہا تھا, تیلی سو رہا تھا, تو وہاں سے ایک وکیل صاحب گزر گئے, ایسے گئے, جھوپڑے میں آواز دی, تیلی اٹھا, ہاں بھائی بولو. یار تم تو سوتے ہو کہ تمہارا بیل رک جائے گا تو کیسے پتا چلے گا؟ تو بولے اس کے گلے میں گھنٹا باندھا ہے ہم نے, یہ گھنٹا بجتا رہتا ہے, ہم سمجھتے ہیں بیل. ارے بولو گھنٹی بج رہی ہے مطلب بیل. تو وہ وکیل تھا نا, تو کہنے لگا یہ بیل تو ایک جگہ رک کر ایسے ہلانا شروع کرتے تو بھی بچتا رہے. تو وہ تیلی نے بولا تم کرتے کیا؟ بولے میں وکیل. بولے جاؤ ابھی ہمارا بیل وکیل نہیں بنے, وکیل بنے گا تو. ہم سب وکیل بہت ہیں, پوچھتے بہت ہیں, کرتے کچھ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تجھے وکالت کرنے کو کس نے کہا, تجھے جتنا کہا اتنا کر گزر. وہ واپس گیا, دستک دی, اندر سے عثمان تشریف لائے. فرمایا کون ہے؟ کہا سائل ہوں. یکدم سے کھڑے ہو گئے اور اشک بھار ہو گئے اور کہنے لگے سائل ہو, اللہ نے میرے حصے میں یہ سعادت لکھ دی. کسی کو تم دیتے ہو یا کوئی تم سے لے جاتا ہے, تمہارا احسان نہیں, اس کا احسان ہے کہ وہ قبول کر لیتا ہے. یکدم سے کہنے لگے ربا تیرا بڑا شکر ہے,
کہا کیا بات ہے؟ کہا سائل ہوں، سوال کرنے آیا ہوں، ایک بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ حضرت عثمان اندر تشریف لے گئے اور بھر کر سامان لائے، اشرفیوں کا تھیلا اٹھا کر لائے۔ اتنا وزنی تھا، اتنا وزنی تھا، کتابوں میں لکھا ہے عثمان اٹھا نہیں پاتے تھے، جیسے ویسے کر کے جو ہے وہ گھر کے دروازے پر رکھ دیا اور پھر کہا میرے پاس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی ذات کو بھوکا رکھ کے لوگوں کو کھلاتے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں اپنی ذات کا بقدر ضرورت لگا کر دوسرا اللہ کے دین کے پھیلنے کے لیے لگاؤ، مدارس میں لگاؤ، مساجد میں لگاؤ، خانقاہوں میں لگاؤ اور دینی درسگاہوں میں لگاؤ، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے لگاؤ۔ یہ مال تمہیں آج اگر لگایا ہے تو فائدہ دے گا، اگر لگایا نہیں تو فائدہ نہیں دے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، آج لاکھ ہے کل 2 لاکھ ہے، آج اتنا ہے کل اتنا ہے، ارے جس مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ مال کام نہیں دے گا، اس لیے حضرت عثمان نے اٹھایا دے دیا اور پھر اپنی چادر اتار کر دی اور کہا کہ یہ مزدور کو مزدوری میں دے دینا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ مسلمانوں، ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانے، ہم ان صفات کو پیدا کریں۔ یہ صفات وہ ہے جس سے دنیا میں دین زندہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے مال دیا ہے، جان دیا ہے، اس کو دین پر لگائے، دعوت کی محنت پر، تعلیم کی محنت پر، تزکیے کی محنت پر۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت ہم تو دعوت کی محنت کر سکتے ہیں، مدرسے کی محنت کیسے کریں؟ بھائی کوئی مشکل نہیں ہے، ایسا ضروری نہیں کہ آپ عالم بنو، بچوں کو پڑھاؤ، بلکہ مدرسے والے آئے تو ان کو چندہ دو۔ یہ نہیں کہ دکان پہ آ جانا، دکان پر گئے تو نوکر کہتا ہے سیٹھانی نے گھر بلائے تھے، سیٹ تو گھر چلے گئے، اب بیچارے کو ادھر سے ادھر چکر لگائیں گے، 100 روپے کی پھٹی نوٹ دیں گے۔ کیوں اتنا تھکا؟ تو نہیں بھائی، دو اللہ کے راستے۔ لوگوں کو کہو اپنے بچوں کو عالم بنائے، اپنے بچوں کو حافظ بنائے، اپنے بچوں کو محدث بنائے، اپنے بچوں کو مفسر بنائے، ترغیب دو۔ اب آپ کہیں گے ہم پیر تو ہے نہیں، مرید تو کیسے بنائے؟ تو مرید بنانا ضروری نہیں، لوگوں کو ترغیب دو، اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے پاس بیٹھو اور جو ہے ان سے بیعت ہو جاؤ، اللہ والے آ جائے ان کی مجلس میں بیٹھو، ان کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کو پڑھو، ترغیب دے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے اور تو جو چاہے تو راہے۔ ہم گلو نہ کریں، سب محنتیں کریں، دعوت کی محنت بھی کریں، تعلیم کی محنت بھی کریں، تزکیے کی محنت بھی کریں۔ کون کون کرے گا؟ دعوت کی محنت گھر گھر جا کر، گھر گھر جا کر بے طلب بندوں میں بے غرض ہو کے محنت کریں۔ لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اس لیے دعوت کے کام کی طرف جلدی رغبت نہیں ہوتی، نہ بلے ہیں، نہ وردی ہے، نہ نعرے ہیں، عجب نفس امارہ پہ سنگین وارے ہیں، عجب نفس امارہ پہ سنگین وارے ہیں۔ اس لیے دعوت کی محنت کرنا، اسی لیے ہماری دعوت کی محنت میں تیسرا نمبر ہے علم اور ذکر، نمبر رکھا علم اور ذکر، مدارس کی محنت اور خانقاہ کی محنت، روزانہ صبح و شام اپنی تسبیحات کا اہتمام۔
اپنی تسبیحات کا اہتمام کرے پوری طرح. ابھی آج عصر کے بعد جو ہے وہ سورہ یاسین کا ختم، پھر تسبیح پڑھی جائے گی، ذکر بھی جہر ہوگا، اس میں بھی آپ سبھی حضرات شرکت کریں. اس کے بعد ختم خواجگان ہوگا. تو یہ تمام محنتیں اس لیے ہے تاکہ انسانیت ہدایت پر آ جائے، انسانیت کام پر آ جائے. کام پر نام بھی ملتا ہے، کام پر نام بھی ملتا ہے. وہیں سے یہ بات چلی تھی کہ کام کریں گے اللہ تعالی ہم سے کام لیں گے، اور کام نہیں کرنا چاہیں گے تو اللہ میرے آپ کے محتاج نہیں ہے. آیا یونی سے تاتار کے افسانے سے آسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. میرے آپ کے جیسے جھاڑو مارنے والے ان کے دربار میں بہت ہیں. ہم اگر دین کا کام نہیں کریں گے اور تیوری چڑھائیں گے، وہ ذات کان پکڑ کے دے کے نکال دیتی، نکلو ہمارے دربار میں تمہاری ضرورت نہیں. ایسے جھاڑو مارنے والے ان کے دربار میں کروڑوں ہیں. اس لیے ہم کام کریں گے تو ہم سے کام لے لیں گے، اور کام لے لیا تو پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو سب کام کریں گے. رمضان میں ہم تشکیل تو نہیں کرتے، لیکن سب نیت ارادہ کر لو. انشاءاللہ جس کے 4 مہینے نہیں لگے جلد از جلد 4 مہینے لگائیں گے. ذرا دھیرے بول. تبلیغ والوں کا لوگ کہتے ہیں ہم کو، یار حضرت صاحب آپ کا تعویذ بہت مہنگا ہوتا ہے. جس کو دیکھو ایک ہی تعویذ مانتے، 4 مہینے کا تعویذ مانتے. کوئی بھی بیماری ہو 4 مہینے کا تعویذ. 4 مہینے لگنے سے انسان قطب ابدال نہیں بنے، لیکن اس کا رخ بدل جائے گا. چیزوں سے، اسباب سے مسبب الاسباب کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف رخ پڑے گا. رخ بدلنے کے لیے ذرا زور سے بولو انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے. اور جماعتیں آئے گی اس کی یہاں نصرت کریں گے، اور خانقاہ کی محنت میں بھی اپنے آپ کو لگائیں گے. مدرسے والے آئیں گے، علماء کے ان کا اکرام کریں گے، اعزاز کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عصر کے بعد کی مجلس میں بھی سبھی شریک رہے. سب شریک رہیں گے. ان میں سے کون کون نہیں آئے گا؟ عصر کے بعد کون کون نہیں آئے گا؟ سب آئیں گے. ہنستے بھی کم ہیں آپ لوگ. آپ کے یہاں قبرستان زیادہ ہے اس لیے ہنستے کم ہیں کہ وہاں جلدی بلاوا نہ آ جائے. گھبراؤ مت، سب اپنے وقت پر ہی جائیں گے. اور آئے گا تو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جب موت آئے گی مضبوط قلعے میں بند ہے تو بھی آ کے دبوچ لے گی. وہ کسی سے رشوت لیتی نہیں. اس کے لیے گھبراؤ، کہو انشاءاللہ سب محنتیں کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عصر کے بعد کی مجلس میں بھی شریک رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.